بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناسک حج کا مطلب ہے حج کا طریقہ، یعنی حج کرنے کے لیے حاجی کو کیا کیا ضروری کام کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1، نیت باندھنا۔ حج کرنے کے لیے پہلا کام حج کی نیت باندھنا ہوتا ہے۔ مکہ کے چاروں اطراف میں ہر راستے پر مقامات مقرر کیے ہوئے ہیں جنہیں میقات کہتے ہیں۔ ہر حاجی کو میقات پر حج کی نیت باندھ کر احرام پہننا ہوتا ہے۔ نیت باندھے اور احرام پہنے بغیر میقات سے آگے بڑھنا گناہ ہے۔ پاکستان سے ہوائی جہاز کے ذریعے حج پر جانے والے لوگ ہوائی اڈے پر ہی نیت کر کے احرام باندھ لیتے ہیں۔ بحری جہاز پر جانے والے مقام یلملم پر احرام باندھتے ہیں۔ نمبر 2، احرام باندھنا۔ مردوں کا احرام 2 بغیر سلی چادریں ہوتی ہیں، ایک تہبند کی طرح باندھ لیتے ہیں اور دوسری بایاں کندھا اور سر ننگے رکھتے ہوئے جسم پر اوڑھ لیتے ہیں۔ عورت کا احرام یہ ہے کہ ستر ڈھانپنے والے کپڑوں کے علاوہ وہ سر پر رومال اس طرح باندھ لیتی ہیں کہ بال نظر نہ آئیں۔ نمبر 3، تلبیہ۔ حاجی غسل کر کے احرام پہنتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، پھر حج کی باضابطہ نیت کا اعلان کرتے ہوئے اپنے خدا کو مخاطب کرتا اور بلند آواز سے پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، یعنی حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں کوئی شک نہیں کہ حمد تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 4، زیارت کعبہ۔ تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے حاجی جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں حاضری دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی تلبیہ پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، اس وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ نمبر 5، استلام۔ استلام کے لغوی معنی ہیں چھونا یا بوسہ دینا۔ اصطلاح میں استلام سے مراد حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمانی کو چھونا ہے۔ طواف کے ہر چکر کے اختتام پر رکن یمانی کو چھوا اور حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ اگر رش کی وجہ سے بوسہ دینا ناممکن ہو تو ہاتھ لگا کر چومنا، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دور سے دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف بڑھا کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کر چوم لیں۔ نمبر 6، طواف۔ حجر اسود کو بوسہ دے کر وہیں سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور بیت اللہ کے گرد 7 چکر پورے کیے جاتے ہیں۔ ہر چکر کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ ان 7 چکروں کے مجموعے کو طواف کہتے ہیں۔ نمبر 7، آب زمزم پینا۔ طواف کے بعد سیر ہو کر آب زمزم پیا جاتا ہے۔ نمبر 8، مقام ابراہیم میں نماز ادا کرنا۔ مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر وہاں ہجوم زیادہ ہو تو ادھر ادھر جہاں جگہ ملے پڑھ لیں۔ نمبر 9، سعی کرنا۔ صفا سے شروع کر کے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ صفا مروہ تک 1 چکر اور دوسرا مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوتا ہے۔ نمبر 10، مینا میں قیام۔ 8 ذو الحجہ کو صبح سویرے حاجی احرام کی حالت میں مکہ سے نکل کر 4 میل دور مینا میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں اگلے دن صبح تک ٹھہرتے ہیں۔ نمبر 11، وقوف عرفات۔ 9 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے سب عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی حج کی اصل جگہ ہے۔ یہاں امام خطبہ دیتا ہے اور سارے عالم اسلام کی ترقی اور مشکلات سے نجات کے لیے دعا مانگتا ہے۔ پھر ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ حج کا سب سے اہم فریضہ یہی ہے۔ یہاں لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ جو وقوف عرفات میں شامل نہ ہو اس کا حج فوت ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، مزدلفہ میں رات گزارنا۔ غروب آفتاب کے بعد جب مزدلفہ آ جاتے ہیں اور عشاء کے وقت
مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ صبح طلوع آفتاب پر سب مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔